اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر ویورز، امید ہے آپ سے خیریت سے ہوں گے، خوش ہوں گے۔ جی، جنہوں نے میرا چینل سبسکرائب کیا ہے میں ان کا دل سے شکر گزار ہوں کہ انہوں نے کیا ہے۔ باقی جنہوں نے نہیں کیا میری ان سے گزارش ہے، ریکویسٹ ہے کہ یار 2 منٹ لگیں گے، میرا چینل سبسکرائب کر دو۔ باقی آج میں ایک نئے واقعے کے ساتھ حاضر خدمت ہوں، اور وہ ہے حضرت ایوب علیہ السلام کا واقعہ۔ تو اب ہم واقعہ سٹارٹ کرتے ہیں۔ حضرت ایوب علیہ السلام انبیاء کرام میں سے ہیں۔ آپ العیس بن اسحاق کی نسل سے ہیں۔ آپ کی والدہ لوط علیہ السلام کی صاحبزادی تھیں، اور آپ کے والد گرامی ان لوگوں میں شامل ہیں جو حضرت ابراہیم پر اس وقت ایمان لائے جب ان کو آگ میں ڈالا گیا اور آگ نے ان کو نہ جلایا۔ آپ بہت مالدار آدمی تھے۔ آپ کے مال مویشی، نوکر چاکر اور کافی زمین تھی۔ عرض حران کے سنبیا کا علاقہ تھا۔ یہ سب زمین آپ کی ذاتی ملکیت تھی، اور آپ کے اہل و عیال کثیر تعداد میں تھے۔ یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے واپس لے لیا گیا، اور آپ جسمانی تکالیف میں مبتلا ہو گئے۔ دل اور زبان کے سوا جسم کو کوئی حصہ اور عضو سلامت نہ رہا۔ دل اور زبان کے ساتھ آپ اللہ تعالیٰ کی یاد میں مصروف رہتے تھے، اور صبر کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑا۔ آپ نے ان تمام جسمانی و مالی مصائب میں اللہ سے ثواب کی امید لگائے رکھی، اور ہر وقت اللہ کی یاد میں مصروف رہتے۔ اور جب آپ کی بیماری نے طول پکڑی اور دوست احباب وحشت محسوس کرنے لگے اور ساتھ بیٹھنے والے لوگ نفرت کرنے لگے، تو آپ کو شہر سے کوڑا کرکٹ میں پھینک دیا گیا، اور بیوی کے سوا سب لوگ دور رہنے لگے، اور آپ کی اہلیہ محترمہ کے سوا کوئی غم خوار نہ رہا۔ وہی آپ کی نگرانی کرتی رہی۔ اس نے آپ کے احسانات اور شفقتیں یاد رکھی۔ مالی حالت بہت کمزور ہو گئی تو محنت مزدوری کرنے لگی، اور شوہر کے خوراک کے ضروریات کا انتظام کرتی رہی۔ یہ گھر والی اس بیماری سے پہلے ہر طرح کی آسائش و نعمت کے لمحے گزار چکی تھی، اور ہر طرح کی آسانیاں دیکھ چکی تھی۔ بعد میں مال و لال سے جدائی کے صدمے سہنے پڑے، اور خاوند کی بیماری کی وجہ سے مصائب جھیلنے پڑے۔ لوگوں کی خدمت اور معاشی بدحالی کی تکالیف بھی اٹھانی پڑی، لیکن اس اللہ کے بندے نے انتہائی صبر کا مظاہرہ کیا۔ حدیث پاک میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لوگوں میں سب سے پہلے ابتلا و آزمائش میں انبیاء ہیں، پھر وہ لوگ جو انبیاء کے طریقے پر چلتے ہوں گے۔ اس طرح درجہ بدرجہ لوگوں کی آزمائش ہوتی ہے۔ کوئی آدمی دین میں جتنا مضبوط ہوگا اتنا ہی اس کا زیادہ سخت امتحان ہوتا ہے۔ آزمائش ابتلا کی ہر قسم کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور آپ کو صبر و ثواب اور حد شکر میں مزید پختہ کر دیا جاتا ہے کہ آپ کا صبر ضرب المثل بن گیا، اور آپ پر آنے والے مصائب بھی ضرب المثل بن گئے، کیونکہ وہ بھی اپنے مثل آپ تھے۔ آپ کو بنی اسرائیل کے کوڑا کرکٹ کی جگہ پھینک دیا گیا۔ آپ کے جسم میں بہت سے کیڑے پیدا ہو گئے۔ 18 سال آپ اس مرض میں مبتلا رہے۔ آپ کا گوشت گل سڑ گیا تھا، اور ہڈیاں اور پٹھے باقی رہ گئے۔ آپ کی بیوی راکھ لا کر آپ کے جسم پر بچھا دیتی، اور جب تکالیف زیادہ ہو گئی تو آپ کی بیوی کہنے لگی کہ اے ایوب، آپ اپنے رب سے دعا کریں کہ وہ اس تکالیف سے نجات دے اور یہ آزمائش ٹال دے۔ تو جواب میں حضرت ایوب علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ نے مجھے ہر سال صحت و سلامتی سے نوازا، تو کیا میں بیماری پر صبر نہیں کر سکتا؟ تو آپ کی اہلیہ رو پڑی اور لوگوں کے گھروں میں محنت اور مزدوری کرتی، اس خیال سے کہ ان کو مزدوری دینا بند کر دی کہ ان کی بیماری ہمیں نہ لگ جائے، کیونکہ ان کا معلوم تھا کہ ایوب علیہ السلام کی بیوی ہے۔ کسی نے مزدوری دینا پسند نہ کی۔ اس نے اپنی دو مینڈیوں میں سے ایک مینڈی کسی امیر زادہ کے ہاتھ فروخت کی، اور اسے عمدہ کھانا حاصل کیا، اور حضرت ایوب علیہ السلام کے پاس لے آئیں۔ انہوں نے سوال کیا یہ کھانا کہاں سے آیا ہے، کیونکہ انہیں عجیب سا محسوس ہو رہا تھا۔ کہنے لگی لوگوں کی خدمت کے عوض لائی ہوں۔ اگلے دن پھر مزدوری نہ ملی تو پھر دوسری، اور تو سب سے بہتر رحم کرنے والا ہے۔ آپ کے 2 بھائی تھے۔ ایک دن آپ کے بھائی ملنے آئے، لیکن آپ کے جسم کی بدبو کی وجہ سے آپ کے قریب نہ آ سکے اور دور کھڑے رہے۔ ان میں سے ایک نے کہا کہ اگر ایوب میں کچھ خیر ہوتی تو اللہ اس کو ایسی مصیبت سے دوچار نہ کرتا۔ حضرت ایوب علیہ السلام سن کر بہت ہی رنجیدہ ہوئے۔ اللہ تعالیٰ سے التجا کی کہ اے اللہ، کا تو جانتا ہے کہ میں نے کوئی رات سیر ہو کر نہیں گزاری، جبکہ میرے علم میں کوئی بھوکا شخص ہو تو میری تصدیق کر دے۔ تو اللہ نے آسمان سے اس کی تصدیق نظر فرمائی، اور وہ دونوں سن رہے تھے۔ پھر فرمایا اے اللہ، کا تو جانتا ہے کہ میرے پاس 2 قمیضیں نہیں ہیں، جبکہ مجھے معلوم ہو کہ کوئی بغیر قمیض کے ہے، تو میری تصدیق کر دے۔ تو آسمان سے آپ کی اس بات کی تصدیق کر دی گئی، اور وہ دونوں سن رہے تھے۔ پھر سجدے میں گر گئے اور التجا کی کہ اے اللہ، تیری عزت کی قسم میں اپنا سر اوپر نہ اٹھاؤں گا یہاں تک کہ تو میری بیماری دور کر دے۔ اور اللہ تعالیٰ نے ان کا سر اوپر اٹھانے سے پہلے ان کو شفا عطا فرمائی۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو جنت کا لباس پہنایا۔ حضرت ایوب علیہ السلام ایک طرف ہو کر بیٹھ گئے۔ آپ کی بیوی آئی، آپ کو پہچان نہ سکی اور کہنے لگی
اے اللہ کے بندے اس جگہ ایک مریض بیٹھ تھا، وہ کہاں گیا؟ تو آپ نے فرمایا میں ہی ایوب ہوں۔ وہ کہنے لگی اے اللہ کے بندے تو میرے ساتھ مذاق کر رہا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ تجھ پر افسوس ہے، میں ہی ایوب ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے شفا عطا فرمائی ہے اور میرا جسم درست کر دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کا مال اور اولاد واپس کر دی اور اتنا ہی مال و دولت اور دے دیا۔ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت ایوب علیہ السلام کو تندرستی دی تو ان پر سونے کی ٹڈیوں کی بارش برسائی۔ آپ اپنے ہاتھ سے ان کو لے کر کپڑوں میں ڈالنے لگے۔ آپ کو کہا گیا کہ کیا تو سیر نہیں ہوا؟ آپ نے بارگاہ الہی میں عرض کیا کہ یا اللہ تیری رحمت سے کون سیر ہو سکتا ہے۔ ایک دفعہ حضرت ایوب علیہ السلام غسل فرما رہے تھے، وہاں اللہ تعالیٰ نے ٹھنڈے پانی کا چشمہ جاری فرما دیا اور حکم فرمایا کہ اس سے غسل کرو اور اس سے پانی پیو۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے ایوب کے جسم کی تمام ظاہری و باطنی تکلیفیں دور فرما دیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آپ کو ظاہری اور باطنی صحت، تندرستی، حسن و جمال اور کثیر مال سے نوازا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی جوانی لٹا دی اور پہلے سے زیادہ طاقت و قوت عطا کی۔ حضرت ایوب علیہ السلام صحت یابی کے بعد کئی برس زندہ رہے اور دین حنیف کے لیے محنت کرتے رہے۔ حضرت ایوب 93 برس کی عمر میں فوت ہوئے۔ تو پیارے دوستوں یہ تھا آج کا واقعہ، میرے کو پسند آیا ہوگا۔ باقی میرے اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے کہ میں نے اس میں کوئی غلطی کی ہو تو اللہ پاک مجھے معاف فرمائے۔ باقی میری اہل علم سے بھی گزارش ہے کہ اگر میں نے اس واقعے میں غلطی کوتاہی کی ہو تو میری لازمی اصلاح کریں۔ باقی میری ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ۔ میری ویڈیو پہ لائک کمنٹ بھی کریں۔ باقی میں چینل کو لازمی سبسکرائب کریں۔ انشاءاللہ ایک نئے واقعے کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔